بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب مخالطۃ الجنب وما یباح له، جنبی آدمی سے میل جول رکھنا اور جو کام جنبی آدمی کے لیے جائز ہے ان کا بیان۔ جنبی آدمی سے میل جول رکھنا اور جو امور جو کام جنبی آدمی کے لیے جائز ہے ان کا بیان، یعنی ناپاکی کی حالت میں انسان سے میل جول رکھنا اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں جو امور ناپاک آدمی کے لیے جائز ہے ان کا بیان ہے کہ ناپاک آدمی کسی سے مل بھی سکتا ہے، ہاتھ بھی ملا سکتا ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ جو دیگر امور جنبی آدمی کے لیے یعنی ناپاک آدمی کے لیے جائز ہے ان کا بھی بیان ہوگا۔ یہ امور صرف جنبی آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ جو حیض والی عورت ہے، حائضہ ہے یا نفاس والی عورت ہے ان کے لیے بھی یہ امور جائز ہے کہ وہ بھی میل جول رکھ سکتی ہے، اور اسی طرح جو دیگر امور اس باب میں بیان ہوں گے کہ جائز ہے جنبی آدمی کے لیے وہ ان کے لیے بھی جائز ہے۔ تو اس میں یہ بیان ہوگا اس باب میں کہ اگر وہ کہیں سے پانی پی لے پانی ناپاک نہیں ہوگا، کھانا کھا لے کھانا ناپاک نہیں ہوگا، کسی چیز کو ہاتھ لگا لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ناپاکی ہے حائضہ عورت کی یا جنبی آدمی کی یا نفاس والی عورت کی، یہ ناپاکی حکمی ہے، یعنی حکماً یہ ناپاک ہے، باقی ظاہری بدن اس کا پاک ہے۔ اگر اس کا ظاہری بدن کسی چیز کو مس کر جائے، چھو جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ظاہری طور پر یہ پاک ہے۔ باقی جو ناپاکی ہے وہ حکمی اعتبار سے یعنی شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے، باقی خارج میں نفس الامر میں حقیقت کے اعتبار سے یہ پاک ہے، لیکن شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے، یعنی رب العالمین کی عبادت اور شریعت کے جو امور ہے وہ یہ اس حالت میں سر انجام نہیں دے سکتا۔ باقی دنیاوی امور کے لیے یہ بالکل پاک ہے، یعنی حقیقتاً یہ پاک ہے، لیکن یہ جو سیاست ہے وہ حکمی طور پر ہے، یعنی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، یعنی یہ عبادت وغیرہ نہیں کر سکتا، مسجد وغیرہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس باب میں یہ تمام امور بیان ہوں گے جو اس کے لیے جائز ہے، یعنی میل جول رکھنا اور اسی طرح باقی چیزوں کو استعمال کرنا، دنیاوی امور کو سر انجام دینا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اس کا بدن حقیقتاً پاک ہے۔ باقی یہ جو ناپاکی ہے یہ حکمی ہے، تو یہ حکمی ناپاکی اس کے چھونے سے کسی چیز میں ناپاکی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ظاہری بدن پاک ہے۔ جب بدن پاک ہے تو وہ اگر کسی چیز کو لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو نجاست حکمی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر حقیقتاً یہ پاک ہے، لیکن حکمی اعتبار سے یہ ناپاک ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کسی عبادت وغیرہ کو سر انجام نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب، نبی علیہ السلام مجھے ملے اور میں حالت جنابت میں تھا۔ فاخذ بیدی، تو نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ فمشیت معہ، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ حتی قعد، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ فانسللت، میں آہستہ سے سرک گیا یعنی وہاں سے نکل گیا۔ فاتیت الرحل، میں کجاوے کے پاس گیا۔ فاغتسلت، اور اس کجاوے کے آڑ میں نے غسل کیا۔ فاتیت الرحلہ کا معنی یہ بھی ہے کہ میں اپنے گھر آیا اور میں نے غسل کیا۔ ثم جئت، پھر میں واپس گیا اور وہو قاعد، اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال این کنت یا ابا ہریرہ، نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو ہریرہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ فقلت له، میں نے ان کو سارا واقعہ بیان کیا۔ فقلت له، میں نے ان سے کہا یعنی سارا قصہ بیان کیا کہ یوں آپ مجھے ملے اور میں جنابت میں تھا تو میں گھر چلا گیا تھا تاکہ غسل کر کے آؤں۔ فقال سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی یہ جو ناپاکی ہے یہ حکمی ہے۔ ظاہری طور پر آپ ناپاک نہیں تھے، آپ میرے ساتھ بیٹھ سکتے تھے اسی حالت میں بھی، اور آپ نے جو مجھ سے ہاتھ ملایا اس سے بھی میرے بدن میں کوئی
ناپاکی پیدا نہیں ہوئی اس سے، تو ناپاکی کی حالت میں آپ میرے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، یہ جو ناپاکی ہے یہ صرف حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ ھذا لفظ البخاری، یہ امام بخاری کے الفاظ ہے، جو یہ روایت جن الفاظ کے ساتھ مروی ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ وَلِمُسْلِمٍ معناه، اور امام مسلم نے بھی اسی قسم کا ہم معنی روایت کیا ہے، یعنی الفاظ الگ ہے لیکن معنی یہی بنتا ہے روایت کا۔ وزاد بعد قوله، اور امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے بعد یہ اضافہ کیا ہے، فقلت له، اس قول کے بعد یہ اضافہ کیا ہے کہ لقد لقیتنی، کہ آپ مجھ سے ملے، وانا جنوب، میں حالت جنابت میں تھا، فکرہت ان اجالسک حتی اغتسل، تو مجھے ناپسند معلوم ہوا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں یہاں تک کہ میں غسل کر رہا ہوں، تو مجھے آپ کے ساتھ اس حالت میں بیٹھنا ناگوار گزرا، اس لیے میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا، تو میں نے غسل کیا، یعنی غسل سے پہلے آپ کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے ناگوار تھا، اس لیے میں غسل کے لیے چلا گیا تھا۔ وقد البخاری فی روایت اخری، اور امام بخاری نے بھی ایک دوسری روایت میں اسی طرح روایت کیا ہے، یعنی انہوں نے آگے یہ قصہ بھی بیان کیا کہ آپ مجھے ملے تھے، میں حالت جنابت میں تھا، اور آپ کے ساتھ بیٹھنا اس حالت میں مجھے ناگوار تھا، اس لیے میں غسل کے لیے چلا گیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں، ذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیب الجنابۃ من اللیل، ابن عمر اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت ہو جاتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو رات کو میں کیا کروں، کیونکہ رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اگر غسل کرے تو نیند چلی جاتی ہے اور پھر نیند آسانی سے نہیں آتی دوبارہ، تو اس لیے حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رات کو مجھے جنابت ہو جاتی ہے، یعنی یا احتلام ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا جماع کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو کیا کروں؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضأ واغسل ذکرک ثم نم، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ وضو کر لیا کرو اور استنجا کر لیا کرو اور سو جایا کرو، متفق علیہ، یعنی استنجا کر کے وضو کر کے سو جایا کرے۔ لیکن اگر کسی کے لیے وضو کرنا بھی مشکل ہو تو ایسی صورت میں استنجا کرے، ہاتھ دھو لے اور سو جائے۔ تو یہاں پر توضأ سے یہ بھی مراد ہے کہ استنجا کر لو اور ہاتھ وغیرہ دھو کے سو جاؤ، کیونکہ توضأ کا لغوی معنی یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونا یہ وضو لغوی مراد ہے۔ تو اگر وضو اصطلاحی مراد ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آپ استنجا کریں اور نماز کی طرح وضو کر کے سو جائے، اور اگر وضو لغوی مراد ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ استنجا کریں اور ہاتھ دھو کر سو جائے۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ دونوں طرح کرنا جائز ہے، تو اگر کوئی وضو کر سکتا ہے اس کے لیے آسان ہے تو وضو کر لے، اگر وضو نہیں کر سکتا تو استنجا کر کے ہاتھ دھو کر سو جائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا فاراد ان یأکل او ینام توضأ وضوءہ للصلاۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے نبی علیہ السلام جب حالت جنابت میں ہوتے تھے اور وہ کھانے کا ارادہ کرتے تھے یا سونے کا ارادہ کرتے تھے تو وضو کر لیتے تھے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھاتے تھے یا سو جاتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام جب کھانے کا ارادہ کرتے تھے حالت جنابت میں یا سونے کا ارادہ کرتے تھے بغیر غسل کے، تو ایسی صورت میں وہ وضو کرتے تھے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پھر کھاتے تھے یا سو جاتے تھے، متفق علیہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی گھر والی کے پاس جائے، یعنی اپنے گھر والی کے ساتھ جماع کرے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ ارادہ کرے دوبارہ جماع کرنے کا، فلیتوضأ بینہما وضوءا، تو دونوں کے درمیان وضو کر لے، یعنی اگر دوبارہ جماع کرنے کی ارادہ ہو، صحبت کی ارادہ ہو تو وضو کر لے اور پھر صحبت کرے دوبارہ، رواہ مسلم۔ یعنی یہ صرف سنت طریقہ ہے، باقی وضو نہ بھی کرے تب بھی جائز ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نسائہ بغسل واحد، نبی علیہ السلام اپنی تمام بیویوں پر ایک ہی غسل کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے، رواہ مسلم۔ یعنی اپنے تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے، ایک ہی رات میں سب سے صحبت کرتے اور پھر ایک ہی غسل کرتے، یعنی بار بار غسل نہیں کرتے کہ ایک کے پاس گئے پھر غسل کیا پھر دوسرے کے پاس گئے، اس طرح نہیں، تمام کے پاس جاتے پھر آخر میں غسل کر لیتے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، نبی علیہ السلام ہر وقت رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، رواہ مسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی رب العالمین کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں یا حالت حیض میں، نفاس میں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا جائز ہے، چاہے جنابت میں ہو ناپاکی کی حالت میں ہو، ذکر کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اذکار میں سے جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ بغیر پاکی کی حالت کے نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے ضروری ہے انسان پاک ہو، لیکن اس کے ماسوا جو دیگر ذکر و اذکار ہے، وظائف ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی کوئی آیت ہے جس کو کوئی شخص بطور وظیفے کے صبح شام پڑھتا ہے، تو وہ بھی حالت جنابت میں اس کی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ وحدیث ابن عباس سنذکر فی کتاب الاطعمۃ انشاءاللہ، فرماتے ہیں کہ اس باب میں اول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث موجود تھی کتاب المصابیح میں، یہ مشکات جس کی شرح ہے، تو فرماتے ہیں لیکن جہاں ہم ابن عباس کی جو حدیث ہے جو یہاں پر فصل اول میں موجود تھی، ہم اس کو کتاب الاطعمہ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، یہاں پر ہم نے ذکر نہیں کی اس لیے کہ وہاں پر ذکر کریں گے تو یہاں پر اگر ذکر کرتے تو تکرار لازم آتا، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں سے حذف کر دی اور کتاب الاطعمہ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اغتسل بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، نبی علیہ السلام کی بعض ازواج مطہرات نے، بعض سے مراد یعنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے ایک ٹپ میں غسل کیا، یعنی ایک ٹپ میں غسل کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹپ سے پانی لے کر غسل کیا اور کچھ پانی ٹپ میں باقی رہ گیا۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا من، تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس پانی سے وضو کر لے۔ فقالت یا رسول اللہ، تو ازواج مطہرات میں سے وہی جس نے غسل کیا تھا وہ کہنے لگی، اللہ کے رسول انی کنت جنبا، میں حالت جنابت میں تھی، یعنی میں ناپاکی کی حالت میں تھی اور میں نے اس سے وضو کیا، یعنی جب میں اس سے وضو کر رہی تھی اس پانی سے تو میرا ہاتھ اس پانی میں لگا، کیونکہ وہاں سے مگا بھرنے کے لیے یا چلو بھرنے کے لیے جب ہاتھ بالٹی میں یا ٹپ میں ڈالا تو لازمی بات ہے ہاتھ پانی کے ساتھ لگا، میں حالت جنابت میں تھی، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ میرا ہاتھ اس پانی کے ساتھ لگا اور میں حالت جنابت میں تھی، تو میرے ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ پانی گویا کہ ناپاک ہو گیا ہے، تو آپ اس سے وضو کر رہے ہیں۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الماء لا یجنب، نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ کوئی حالت جنابت میں ہو یا ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ وروى الدارمی نحوہ وفی شرح السنة عنہ عن میمونة بلفظ المصابیح، فرماتے ہیں شرح السنہ کتاب میں یہ حدیث حضرت میمونہ سے مروی ہے، یعنی وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من الجنابہ، نبی علیہ السلام غسل جنابت کیا کرتے تھے، ثم یستدفئ بی قبل ان اغتسل، پھر میرے نہانے سے پہلے مجھ سے گرمی حاصل کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام جب غسل کر لیا کرتے تھے جنابت کا، رات کو بعض اوقات تو ٹھنڈ ہوتی تھی، تو ٹھنڈ کے بعد پھر وہ مجھ سے لپٹ جاتے تھے اور میرے جسم سے گرمی حاصل کرتے تھے، حالانکہ میں جنابت میں ہوتی تھی، غسل سے پہلے میں نے غسل نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام غسل کر چکے ہوتے تھے تو میری جسم سے وہ گرمی حاصل کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں غسل کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حالت جنابت میں کوئی شخص ہو تو اس کو ہاتھ لگانے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ حالت جنابت میں ہوتی تھی لیکن نبی علیہ السلام
ان سے لپٹ جاتے تھے، لیکن اس سے کوئی ناپاکی واقع نہیں ہوتی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں جو شخص ہو اس کے ساتھ میل جول رکھنا، ہاتھ وغیرہ لگانا، اس سے کوئی خلل نہیں پڑتا اور اس سے کوئی ناپاکی بھی نہیں آتی، بالکل جائز ہے۔ رواہ ابن ماجہ وروى الترمذی نحوہ وفی شرح السنہ بلفظ المصابیح۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء فیقرئنا القرآن ویأکل معنا اللحم ولم یکن یحجبه او یحجزه عن القرآن شیء لیس الجنابہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلتے تھے اور ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے، اور کوئی چیز بھی ان کو روکتی نہیں تھی یا ان کو منع نہیں کرتی تھی قرآن پڑھنے سے سوائے جنابت کے، لیس الجنابہ، سوائے جنابت کے۔ یعنی نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلتے تھے اور نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ بے وضو کی حالت میں بھی اگر قرآن ہاتھ میں نہ ہو زبانی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان بے وضو ہو، وضو نہ ہو اس کا، تب بھی انسان قرآن پڑھ سکتا ہے زبانی۔ تو نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلتے تھے، ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، یعنی زبانی پڑھاتے تھے اور ہم پڑھتے تھے، تو قرآن پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، اور ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے۔ تو بے وضو کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے۔ ہاں لیکن جب نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے، ناپاکی کی حالت میں ہوتے تھے، تو اس صورت میں قرآن پاک نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جب تک غسل نہ کر لیا جائے۔ ہاں باقی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، لیکن جو عورت حائضہ ہو یا نفاس والی ہو اور معلمہ ہو، کسی کو پڑھا رہی ہو، تو لازمی بات اگر وہ نہیں پڑھائے گی تو ایسی صورت میں بچوں کا حرج ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ توڑ توڑ کر الگ الگ لفظ وہ پڑھا سکتی ہے، ایک لفظ ملا کر نہیں پڑھا سکتی۔ جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اس طرح وہ پڑھا سکتی ہے توڑ توڑ کر، اور پوری آیت کو ایک بار جس طرح عام حالت میں پڑھا جاتا ہے اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ صرف ایک شرعی تقاضے کی بنا پر یہ اجازت ہے، وگرنہ حالت حیض میں بھی یا نفاس میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بچوں کا حرج ہوگا، اس سے ان کا نقصان ہوگا، وقت ضائع ہوگا، قرآن کچا ہو جائے گا، اس لیے ایسی حالت میں ان کو توڑ توڑ کر پڑھانے کی اجازت ہے۔ اور اس میں بھی کوشش یہ ہو کہ بچوں سے پڑھوائے، جہاں پر وہ غلطی کرے تو وہاں پر نشاندہی فرما دے، خود پڑھنے کی کوشش نہ کرے ایسی صورت میں۔ بہرحال اگر پڑھنا چاہتی ہے بطور تلاوت کے نہیں، صرف پڑھانے کے، تو ایسی صورت میں توڑ توڑ کر پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگر خود اپنی تلاوت کر رہی ہے تو ایسی صورت میں جائز نہیں۔ اسی طرح کوئی لڑکی ہے جو حافظہ ہے، قرآن حفظ کیا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر وہ منزل پڑھ رہی ہے تاکہ قرآن بھولے نہ، تو اس کے لیے بھی اسی طرح توڑ توڑ کر پڑھنا جائز ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وروى ابن ماجہ نحوہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، فرمایا کہ حائضہ عورت اور جنبی آدمی یعنی ناپاک آدمی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، یعنی ان کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ رواہ الترمذی، باقی تفصیل آپ کو بتا دی کہ کن حالت میں پڑھنا جائز ہے حائضہ عورت کے لیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہوا هذا البیوت عن المسجد فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مکانوں کے یہ دروازے مسجد کی طرف سے پھیر دو، کیونکہ حائضہ اور جنبی کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، خواہ صرف گزرنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے اور پھر مسجد سے گزر کر وہ باہر جاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں اور پھر مسجد سے گزر کر وہ باہر جاتے ہیں، تو ان لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ مسجد کی طرف جو ان کے دروازے ہیں یہ بند کر دے، اور
دوسری گلی کی طرف یا باہر میدان کی طرف وہ جو ہے راستے کھول لے، مسجد کی طرف سے راستے نہ کھولے، اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونا کسی جنبی آدمی کے لیے اور کسی حائضہ عورت کے لیے میں حلال نہیں کرتا، یعنی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باہر اپنے کسی ضرورت کے کام کے لیے نکلتے ہیں، لیکن گھر کا کوئی اور دروازہ نہیں ہے، وہی ایک دروازہ ہے جو مسجد کی طرف کھلا ہوا ہے، تو وہ مسجد کی طرف آتے ہیں پہلے اور پھر مسجد سے گزر کر باہر نکلتے ہیں، اور وہ حالت جنابت میں ہوتے ہیں یا حالت حیض میں عورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جنبی آدمی کا مسجد میں داخل ہونا یا حائضہ عورت کا مسجد میں داخل ہونا لازم آتا ہے، اور جنبی آدمی کا اور حائضہ عورت کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنے گھروں کے دروازے جو ہیں وہ مسجد کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف کھول لے، تاکہ مسجد کی طرف سے آپ کا گزر نہ ہو، آپ ڈائریکٹ اپنے گھر میں آئے اور ڈائریکٹ اپنے گھر سے نکلے، درمیان میں مسجد حائل نہ ہو۔ تو اس لیے کہ ناپاک آدمی اور حائضہ عورت کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، رواہ ابو داؤد۔ تو کسی بھی صورت میں ان دونوں کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر موجود ہو یا کتا موجود ہو یا جنبی آدمی موجود ہو، یعنی ناپاک آدمی موجود ہو، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ اس سے مراد وہ جنبی ہے جو پاک ہے، بس اس کو غسل کرنا ہے اور وہ غسل میں خود تاخیر کر رہا ہے، غسل نہیں کر رہا، بس حالت جنابت میں گھر میں پھر رہا ہے، تو ایسے جنبی آدمی کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ غسل میں جلدی کرتے ہیں، مثال کے طور پر رات کو غسل واجب ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے صبح نماز سے پہلے کر دوں گا، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ رات کو غسل کرے گا، اس طرح پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی، تو پھر نیند نہیں آئے گی، نیند اڑ جائے گی، تو یہ داخل نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد وہ جنبی ہے جس کے پاس غسل کا موقع بھی ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا، حالت جنابت میں پھر رہا ہے، تو ایسے شخص کے ہوتے ہوئے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعن عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں جاتے۔ جیفۃ الکافر، ایک کافر کی لاش ہے کہ جس کے قریب فرشتے نہیں جاتے۔ والمتزمخ بالخلوق، دوسرا خلوق کا ملنے والا۔ والجنب الا ان یتوضا، اور تیسرا جنبی آدمی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے، یعنی اگر وضو کر لے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جب تک وضو نہیں کیا ہوتا تب تک فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے، رواہ ابو داود۔ خلوق ایک مرکب خوشبو ہے جس کا نام ہے خلوق ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو زعفران وغیرہ سے بنتی ہے اور رنگدار ہوتی ہے، یعنی اگر وہ کپڑوں پر ملی جائے تو کپڑے زرد ہو جاتے ہیں، رنگ چھوڑتی ہے وہ خوشبو، تو رنگدار خوشبو لگانا یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور عورت بھی ایسی خوشبو لگائے گی جس کا رنگ تو ہو لیکن خوشبو نہ ہو تیز، اور مرد ایسی خوشبو لگائے گا جس کا رنگ نہ ہو اور خوشبو ہو۔ تو رنگدار خوشبو لگانے والا یعنی خلوق لگانے والا جو شخص ہے اس کے قریبی فرشتے نہیں جاتے، اس لیے کہ اس نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی، باقی جنبی آدمی کے قریبی فرشتے نہیں جاتے۔ باقی عمار بن یاسر، ان کا نام عمار بن یاسر ہے اور کنیت ابو الیقطان ہے، یہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت کی تھی۔ ان کی والدہ سمیہ تھی اور وہ پہلے خاتون تھی جو اللہ عز و جل کی راہ میں شہید کی گئی اسلام میں۔ یہ عمار، ان کی والد اور ان کی والدہ، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے، اور اسی طرح حضرت عمار کا جو شمار ہے وہ کبار صحابہ کی جماعت میں سے ہوتا ہے، اور ان صحابہ کی جماعت میں ان کا شمار ہوتا ہے جو اسلام لانے کی وجہ سے ظلم و ستم اور ہر قسم کی تکلیف انہوں نے برداشت کی۔ اور یہ عمار رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم
میں پوشیدہ تھے اور وہیں پر عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت صہیب بن سنان اور یہ عمار بن یاسر، یہ دونوں حضرات جو ہے ایک ہی ساتھ اسلام لائے تھے، اور ان کو اتنا ستایا گیا اسلام کی خاطر کہ مشرکین مکہ ان کو مارتے مارتے تھک جاتے تھے اور پھر ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور پھر صبح کو پھر مارنا شروع کرتے۔ لیکن یہ عمار بن یاسر یہ ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ بھی انہی کی ہاتھ کی تعمیر کی گئی ہے، اور یہ ان کا اعزاز ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے تعمیر کی۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ ان کے لیے ایسی ٹھنڈی ہو گئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور ان کی یہ وصیت تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے کپڑوں میں دفن کرنا، کیونکہ میں انہی کپڑوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنا چاہوں گا اور چاہتا ہوں، کہ جن کپڑوں میں مجھے ستایا گیا اور جن کپڑوں میں مجھے مارا گیا۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو انہی کپڑوں میں دفن کیا، اور ان کی وفات جو ہے وہ ربیع اول میں 37 ہجری میں 94 برس کی عمر میں جنگ صفین کے دوران ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے، اور پھر رب العالمین نے اسی طرح ان کو نوازا بھی۔ تو آج قیامت تک جتنی بھی مساجد بنائی جائیں گی اس میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا حصہ ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے مسجد کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ ان کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے مناقب اور فضائل ہے جو مناقب صحابہ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ وعن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن یا الا يمس القرآن الا طاہر، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم راوی ہے کہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت نامہ عمر بن حزم کے لیے لکھا تھا، اس میں یہ حکم بھی لکھا تھا کہ قرآن کریم کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں، یعنی قرآن مجید کو صرف طاہر لوگ اور پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاک آدمی اس کو نہیں چھو سکتا، یا جو شخص بے وضو ہو وہ بھی اس کو نہیں چھو سکتا۔ تو اس میں یہ حکم موجود تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہی چھوئے، اس کو ہاتھ لگائے۔ رواہ مالک دار القطنی۔ عمر بن حزم جن کا نام ہے اور کنیت ابو زحاق ہے، اور یہ انصار میں سے ہیں، اور سب سے پہلے یہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ اور یہ 51 یا 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر صرف 17 سال تھی، یعنی 17 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ وعن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انطلقت مع ابن عمر فی حاجت، میں ایک کام کے سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا، یعنی ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا، وہ استنجا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ فقضا ابن عمر حاجتہ، تو ابن عمر نے اپنی ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء حاجت کی، یعنی استنجا کیا۔ وكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل في سكة من السكك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائط او بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام۔ فرمایا کہ یہ اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے، استنجا کر کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے اس روز یہ حدیث بیان کی،
یعنی ابن عمر نے اس روز یہ حدیث بیان کی کہ ایک آدمی کسی گلی محلے میں جا رہا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب یا پخانے سے فارغ ہو کر تشریف لا رہے تھے۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قریب تھا کہ یہ شخص گلی میں مڑ جائے، یعنی مڑنے کے قریب تھا۔ جب یہ قریب تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دیوار پر مارے اور اپنے ہاتھ وہاں دیوار پر رگڑے اور پھر ان ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا، پھر دوسری ضرب لگائی اور پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کیا اور پھر اس شخص کو سلام کیا۔ یعنی نبی علیہ السلام قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تھے اور اس شخص نے جب سلام کیا، نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، تو وہ شخص مڑنے کے قریب تھا تو نبی علیہ السلام نے جلدی سے تیمم کیا، دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم کیا۔ تیمم کرنے کے بعد پھر اس شخص کو سلام کیا۔ وقال، اور کہا کہ انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی لم اکن علی طہر، فرمایا کہ مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے کسی چیز نے نہیں روکا تھا بجز اس کے کہ میں بے وضو تھا، تو میں بے وضو کی حالت میں آپ کو سلام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے آپ کو سلام کا جواب دینے نے آپ کے سلام کے جواب دینے سے مجھے کسی چیز نے نہیں روکا مگر صرف اس بات نے کہ اس وقت میں بے وضو تھا، اس لیے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب تیمم کر لیا تو اس لیے آپ کو سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے اور سلام اور جواب یا جو بھی دیگر کام اس کے ہے وہ باوضو ہونے کی حالت میں کرے، تو اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ رواہ ابو داود۔ وعن المہاجر بن قنفذ انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلم علیہ فلم یرد علیہ حتی توضا، فرماتے ہیں کہ مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام اس وقت چھوٹا پیشاب کر رہے تھے، تو اس نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ وضو کر لیا۔ ثم اعتذر علیہ، پھر اس کے بعد اس سے معذرت کی، وضو کے بعد سلام کا جواب دیا، پھر معذرت بھی کی۔ وقال، اور فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کروں۔ تو سلام کا جواب دینا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے اس میں، کیونکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو سلام بھی اللہ کا نام ہے اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بھی اللہ کا نام آتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کا نام بغیر وضو کے کرنا میں ناپسند کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ناپسند ہے، باقی بغیر بے وضو کی حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ پاکی کی حالت میں کرے، باوضو ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرے، تو اس لیے پسندیدہ یہی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اسی کو پسند کیا کہ وہ باوضو ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرے۔ لیکن کہیں پر اگر وضو نہیں بھی ہے تو تب بھی اللہ کے ذکر سے رکنا نہیں چاہیے، ذکر مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ رواہ ابو داود والنسائی الی قولی حتی توضا، امام نسائی نے بھی اس حدیث کو الی قولی حتی توضا تک روایت کیا ہے۔ وقال، اور فرمایا فلما توضا رد علیہ، جب نبی علیہ السلام نے وضو کیا تو سلام کا جواب دے دیا۔ یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں امام نسائی نے۔ اور یہ مہاجر بن قنفذ جو ہے یہ قریشی تھے اور ان کو تیمی بھی کہا جاتا ہے۔ مہاجر اور قنفذ دونوں لقب ہے، اصل میں ان کا نام عامر بن خلف ہے۔ آپ فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور ہجرت کے بعد بصرہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ الفصل الثالث ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ثم ینتبہ ثم ینام، نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ رواہ احمد، یعنی نبی علیہ السلام بعض اوقات حالت جنابت میں بھی سو جاتے تھے۔ پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سو جایا کرتے تھے، پھر جب اٹھتے تھے تو پھر آپ نماز سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے، یا رات کو تہجد پڑھنے سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے، پھر رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی کہ انسان کو اگر رات کو تقاضا پیش آ جائے، غسل واجب ہو جائے، تو ضروری نہیں ہے رات کو غسل کرے، وہاں پر وضو کر کے استنجا کر کے سو جائے بے شک۔ تو یہی اس حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں سو جایا کرتے تھے، یعنی وضو کر کے سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ رواہ احمد۔ وعن شعبہ
قال حضرت شعبہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا اغتسل من الجنابۃ یفرغ بیدیہ الجمنى علی یدہ اليسریٰ 7 مرار۔ شعبہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل جنابت کیا کرتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر 7 مرتبہ پانی بہاتے تھے، یعنی دائیں ہاتھ سے پانی لیتے، بائیں ہاتھ پر بہاتے اور پھر دونوں ہاتھوں کو دھوتے، اس طرح 7 مرتبہ ہاتھوں کو دھوتے۔ ثم یغسل فرجہ، پھر استنجا کرتے۔ فنسی مرتن کم افراغا، ایک مرتبہ وہ بھول گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کتنی مرتبہ دھویا ہے، تو جب بھول گئے فسألنی، تو مجھ سے پوچھا کہ میں نے ہاتھوں کو کتنی مرتبہ دھویا، تو فقلت لا ادری، میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، یعنی میں اپنے کام میں مشغول تھا، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ نے کتنی مرتبہ ہاتھوں کو دھویا ہے۔ فقال، تو کہنے لگے لا ام لک وما یمنعک ان تدری، فرمایا تیری ماں تجھے بھول جائے، یعنی تیری ماں تجھے گم پائے۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ تیری ماں مر جائے، یہ صرف حیرت کے لیے جملہ بولا جاتا تھا، کوئی بد دعا نہیں ہے۔ فرمایا تیری ماں مر جائے، وما یمنعک ان تدری، آپ کو کس چیز نے اس بات سے روکا ہے کہ آپ کو معلوم ہو، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو کیوں معلوم نہیں ہے، آپ کو کس چیز نے اس بات سے روکا کہ آپ کو معلوم ہو۔ ثم یتوضا، پھر وضو کیا، وضو للصلاۃ، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ ثم یفیض علی جلدہ الماء، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہایا۔ ثم یقول، پھر کہنے لگے ھکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتطہر، اسی طرح نبی علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے، پاکی حاصل کیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائہ یغتسل عند هذه وعند هذه، فرمایا کہ نبی علیہ السلام ایک رات میں اپنے تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے اور اس کے پاس بھی غسل کرتے تھے، اس کے پاس بھی غسل کرتے تھے، یعنی ہر ایک بیوی کے پاس غسل کرتے تھے، یعنی صحبت کرنے کے بعد پھر غسل کرتے تھے، پھر دوسری بیوی کے پاس جاتے تھے۔ تو پیچھے بھی حدیث گزر چکی، ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ صحبت کرے پھر غسل کرے پھر دوسری بیوی کے پاس جائے، اور ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ تمام بیویوں کے پاس چلا جائے اور پھر آخر میں غسل کر لے۔ تو پیچھے وہ بھی حدیث گزر چکی کہ نبی علیہ السلام تمام بیویوں کے پاس جاتے اور پھر آخر میں غسل کرتے تھے، تو دونوں طرح جائز ہے۔ قال، فرمایا کہ فقلت لہو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اتجعلہ غسلا واحدا آخر، آپ آخر میں ایک غسل کیوں نہیں کرتے، یعنی تمام بیوی کے پاس جائیں پھر آخر میں ایک ہی مرتبہ غسل کر لیں۔ قال ھذا ازکی واطیب واطہر، فرمایا کہ ہر مرتبہ غسل کرنا خوب پاک کرتا ہے، بہت خوش آئندہ ہے اور خوب صاف کرتا ہے، یعنی اس میں پاکی زیادہ ہے، اس لیے میں بار بار غسل کرتا ہوں۔ یہ کوئی واجب یا ضروری یا سنت حکم نہیں ہے، کسی کو زیادہ پاکی چاہیے تو وہ بار بار غسل کرے، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام جب تھوڑے جسمانی کمزوری آ گئی، پھر نبی علیہ السلام جو ہے بعد میں ایک ہی مرتبہ غسل کر دیا کرتے تھے۔ یا اسی طرح اگر گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے تو بار بار غسل کرے، اور ٹھنڈ ہے تو ایسی صورت میں پھر آخر میں ایک مرتبہ غسل کرے، نبی علیہ السلام سے دونوں ثابت ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ وعن الحکم بن عمرو، حکم بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا الرجل بفضل طہور المرأة، نبی علیہ السلام نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا، یعنی عورت جس پانی سے غسل کر لے یا وضو کر لے اور اس سے کچھ پانی بچ جائے لوٹے میں یا بالٹی میں، تو اس پانی کے ساتھ وضو کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس سے وضو نہ کیا جائے۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ و ترمذی وزاد او قال بسورہا، امام ترمذی نے بفضل طہور کے بجائے بسورہا یعنی اس کے جوٹے سے وضو نہ کرے، جس کا اضافہ کیا ہے۔ وقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں جو منع کیا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کیا جائے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر کر لے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ویسے بچنا چاہیے، اگر دوسرا پانی موجود ہے تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو کرنا چاہیے،
اس سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تب بھی جائز ہے، کراہت ہے لیکن کراہت تنزیہی ہے، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک سے بچا ہوا پانی تھا اور اس نے کہا کہ میں حالت جنابت میں تھی، میں نے اس پانی سے غسل کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور نبی علیہ السلام نے اس پانی سے وضو کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے خود اپنے ازواج مطہرات کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا ہے، تو لہٰذا جائز ہے، لیکن منع جو کیا تو وہ اس لیے کہ کراہت تنزیہی، اگر اور پانی موجود ہے تو پھر اس سے وضو کیا جائے، لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے آسانی کے لیے دونوں احکامات دیے کہ خود بھی وضو کیا تاکہ امت کے لیے آسان ہو جائے کہ اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے یا پانی لانے میں مشقت ہے تو ایسی صورت میں اسی سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر دوسرا پانی موجود ہے تو پھر اس پانی سے جو ہے وضو وغیرہ کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، بچنا چاہیے بہرحال، لیکن اگر کوئی کر لے تب بھی جائز ہے، کوئی مضائقہ نہیں۔ وعن حمید الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنين كما صاحبه ابو ہریرہ، فرماتے ہیں کہ میں حمید حمیری رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے ملا جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں 4 سال گزارے تھے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں 4 سال گزارے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملا، قال، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، نبی علیہ السلام نے عورت کو منع کیا کہ وہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اور یغتسل الرجل بفضل المرأة، یا مرد جو ہے وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ تو یہ دونوں کراہت تنزیہی ہے، مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے نہ کرے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل وغیرہ نہ کرے۔ زیادہ مسدد، امام مسدد نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، لیکن دونوں ایک ساتھ ہی اگر ایک بالٹی سے پانی بھرے تو پھر اس سے دونوں کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی بالٹی ہے، دونوں نے ایک ساتھ اس میں چلو بھرا یا ایک ساتھ ہی اس سے مگا بھرا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ اس میں نہیں آتا۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ پہلے ایک غسل کر لے بعد میں پھر دوسرا کرے، لیکن اگر ایک ساتھ ہی وہ پانی لے لے ایک جگہ سے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ عورت یا مرد کا بچا ہوا پانی نہیں ہے، کیونکہ دونوں نے ایک ساتھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے غسل کرنا، وضو کرنا جائز ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی وزاد احمد فی اولیہ نہا یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسل، امام احمد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے اس حدیث کے شروع میں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ہر دن کنگھی کرے، او یبول فی مغتسل، یا غسل خانے میں پیشاب کرے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ ہر دن کنگھی کرنے سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے اور وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ماسوا اور بھی بہت ساری بیماریاں جس میں کینسر بھی ہے، اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے۔ اور بڑی بیماری جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ وہم کی بیماری ہے جو غسل خانے میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ رواہ ابن ماجہ عن عبداللہ ابن سرجس، ابن ماجہ نے اس کو عبداللہ بن سرجس سے روایت کیا ہے۔ وما علینا